رہنے کے مقامات جب تک ایک چلانے والے کو اس کا پورا ادراک نہ ہو، پوری معلومات نہ ہو، تو وہ کائنات کے اس نظام اور سسٹم کو کیسے چلا سکتا ہے؟ قرآن مجید کا 12واں پارہ شروع کی آیات اس کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ کائنات کے اندر چلنے والی ہر چیز جو اپنے پاؤں پر چلتی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا جس کو اللہ نے 2 پاؤں دیے ہیں، وہ 4 پاؤں والا، زمین پر پیٹ کے بل رینگنے والا کیڑا اور مکوڑا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، پوری کائنات کے اندر ہر چوپایا، ہر جانور، ہر زیرو، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کی معیشت کا نظام اللہ کے ذمہ ہے، اس کے رزق کا نظام تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوری کائنات کے خزانوں کا تنہا مالک میرا اللہ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ملک اور ملکوت کا تنہا بادشاہ اللہ خود ہے۔ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، اس کر واپس لوٹ آنے کے مقامات کو بھی جانتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا ادراک ہے، کائنات کی ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اوے زمین کے رہنے والے باشندوں، تم اپنے اللہ کو کیا جانو؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کائنات کے اندر جتنے درخت ہیں، ان درختوں پر کتنے پتے سبز ہیں، کتنے ہرے ہیں، کتنے خشک ہو چکے ہیں۔ اگر ان خشک پتوں میں سے کوئی پتا زمین پر گرتا ہے جس کی آہٹ کو پاس کھڑا آدمی بھی سن نہیں سکتا، اللہ فرماتے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جنگلوں بیابانوں میں وہ گرنے والا پتا، وہ خشک ٹہنی، وہ خشک پتا جب زمین پر گرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، میں تو اس کے گرنے کے مقامات کو بھی جانتا ہوں۔ میرا رب ایسا ہے، پوری کائنات کا ایسا بادشاہ ہے، کائنات کے پتوں کو جانتا ہے، ہر ٹہنی کو جانتا ہے، ہر شاخ کو جانتا ہے، ہر شاخ پر بننے والے گھونسلوں کو جانتا ہے، اس گھونسلے میں کتنے انڈے ہیں ان کو جانتا ہے، کتنے جانوروں کے بچے ہیں ان کو جانتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا علم، ہر چیز کا ادراک، واللہ یعلم، اللہ تو ایسا ہے، کائنات کے اندر کی چیزیں تو دور کی بات ہے، سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں بسنے والے جانور، ان کے پیٹوں میں کتنے انڈے ہیں، کائنات کے اندر کتنی چیزیں ہیں، کتنی جمادات ہیں، کتنی نباتات ہیں، کتنے حیوانات ہیں، کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا باری تعالیٰ کائنات کو آپ کیسے چلا رہے ہیں؟ نیند نہیں آتی؟ سوتا نہیں؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، باتیں کرتے تھے،
اور امت کو باتیں سمجھانے کے لیے نبی اللہ سے باتیں پوچھتے ہیں۔ کہنے لگے موسیٰ ایک ہاتھ میں ایک کٹورا لے، دوسرے ہاتھ میں دوسرا پیالہ لے، پانی کا پیالہ لے کر ایک ایک ہاتھ میں کھڑا ہو جا، ایک پاؤں پہ کھڑا ہو جا۔ اب ایک پاؤں پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے کر کھڑے ہیں، اور اللہ نے فرمایا موسیٰ خیال کرنا یہ کٹورے یہ پیالے آپس میں ٹکرا کے ٹوٹ نہ جائیں، پانی گر نہ جائے۔ نبی تھے، اللہ کی وحی تھی، کہنے لگے باری تعالیٰ ایسے نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، ایک ہوا کا اتنا خوبصورت ٹھنڈا جھونکا آیا، سیدنا موسیٰ کو اونگ آنا شروع ہوئی، ایک دم سے اپنے آپ کو بیدار کیا۔ اب انسان ہے، پھر اللہ کی طرف سے ایسا میٹھا اور ٹھنڈا جھونکا آیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر غفلت طاری ہوئی، نیند کی کیفیت طاری ہوئی، اور ایسی کیفیت طاری ہوئی دونوں ہاتھ آپس میں جڑے، پیالے آپس میں ٹوٹے اور پانی گر گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ تو نے تو پیالوں کو توڑ دیا، میں وہ ذات ہوں، میرے ایک ہاتھ میں آسمان کے پیالے، دوسرے ہاتھ میں زمین کے پیالے، لیکن میں ایسا ہوں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اگر مجھے نیند اور اونگ کا غلبہ ہو جائے تو کائنات کا پورا نظام درم برم ہو جائے، کائنات کا پورا سسٹم ختم ہو جائے۔ یہ کائنات ہے، یہ ایک نظام ہے، اس نظام کو چلانے والی ایک ذات ہے، اور وہ ذات ایسی ہے، اللہ نے اپنی ذات کا تعارف خود کروایا، اللہ لا الہ الا ہو، اور لوگوں میں تو وہ اللہ ہوں جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جس کے علاوہ کوئی مالک اور خالق اور رازق نہیں، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اللہ لا الہ الا ہو، میں تو تنہا مالک ہوں، پوری کائنات کا جاننے والا ہوں، کائنات کی ہر چیز کا ادراک رکھنے والا ہوں، علیم بذات الصدور، انسانی دلوں کے اندر کے وسوسوں کو دنیا کی کوئی مشین نہیں جان سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے اندر انسانی قلوب پر ایک وقت میں لاکھوں وساوس اور خطرات آتے ہیں، میں وہ اللہ ہوں، ہر خطرات کو، ہر وسوسے کو جانتا ہوں۔ انسانی قلوب پر کتنے وساوس آتے ہیں، ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ایسے خطرات اور وساوس آتے ہیں ہم ان کو اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے، ایسی باتیں دل کے اوپر آتی ہیں، دماغ کے اندر ایسے وساوس آتے ہیں، وساوس ذہنی اور وساوس قلبی، اور ایسے خطرات آتے ہیں اگر ہم ان کو بیان کریں اپنی زبانوں سے ان کا بیان کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ایسے جملے جن کا انسان تصور نہیں کر سکتا، ایسے خطرات انسانی قلوب پر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہر وسوسے، ہر خطرے، ہر اس کیفیت کو میرا رب جانتا ہے۔ کیوں؟ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیتوں کو جاننے والے ہیں، قلب کے اندر وساوس کو جاننے والی ذات، ذہنوں کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ادھر پیدا ہوتے ہیں، پیدا کرنے والا بھی خود ہے، وساوس کو ختم کرنے والا بھی خود ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے میرے محبوب آپ پناہ مانگیے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانی قلوب میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں انسانی قلوب کے اندر وسوسے پیدا کرنا، وساوس اور خطرات پیدا کرنا، انسانی قلوب کو گندا اور پروگندا کرنا، انسانی اذہان اور انسانی جسم کے اندر ان خبیث وساوس کی
اس ساری نوعیتوں کو جاننے والی وہ ذات، وہ اللہ اپنے محبوب کو خود فرماتے ہیں جب شیطانی جماعت، شیطانی وساوس انسانی قلوب کی طرف آتے ہیں اور پھر لشکروں کے لشکر آتے ہیں، لاکھوں کے حساب سے خطرات انسانی قلوب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب کو آپ فوراً اپنے رب کی پناہ کو حاصل کر دیجیے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، ایسے وسوسے الوسواس الخناس جو وسوسے چھپے ہوئے ہیں، اور پھر کیسے وسوسے ہیں؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانی قلوب کو پراگندہ کر دیتے ہیں، انسانی ذہنوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ اے میرے محبوب آپ ان وساوس سے پناہ مانگیے۔ اس لیے وسوسہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ سے دور کرنے کے وساوس خبیثہ یہ ہر وقت انسانی قلوب کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، ہر وقت متواتر موسلا دھار بارش کی طرح برستے ہیں۔ اس لیے تو شریعت نے وساوس پر پابندی نہیں لگائی۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وسوسے آتے ہیں، اولیاء اللہ کی بے عجیب شان ہے۔ کسی نے کہا حضرت ایسے وسوسوں کا وہ ایک لامتناہی نظام نہ ختم ہونے والا، تو صلی اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات سمجھائی، کہنے لگے بھائی ڈاکو وہاں آتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، جہاں خزانہ ہے وہاں ڈاکو آئے گا، خالی گھر میں ڈاکو نے کیا آنا، چور نے کیا آنا؟ کہنے لگے حضرت بات سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگے دنیا میں سب سے بڑا خزانہ یہ ایمان ہے، سب سے بڑا خزانہ یہ ایمان ہے۔ جب انسانی قلب کے اندر ایمان موجود ہے تو سب سے بڑا ایمان کا ڈاکہ ڈالنے والا وہ شیطان ہے۔ وہ ہر وقت اسی فکر میں ہے، اسی جستجو اور کڑن میں ہے، کسی طرح ان انسان کے اندر سے ایمان نکل جائے، اس کے اندر سے ایمان ختم ہو جائے۔ سب سے بڑی نعمت دنیا کے اندر ایمان کی ہے، اور ایمان کا سب سے بڑا خزانچی جس کے اندر خزانہ موجود ہے وہ مسلمان ہے، وہ اس کا قلب ہے، قلب کے اندر ایمان موجود ہے۔ اور حدیث میں فرمایا جس آدمی کے قلب کے اندر مثقال ذرۃ خردل من الایمان، ایک ایسا دانہ جو ظاہری اعتبار سے دیکھنے سے نظر نہیں آتا، اتنا بھی اگر انسان کے قلب کے اندر ایمان موجود ہے اللہ اس کو پھر بھی بچا لے گے۔ یہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس کا نہ ہونے کے برابر حصہ موجود ہو اللہ پھر بھی بچا لیتے۔ کہتے ہیں جب امریکہ نے جاپان پر، ہیروشیما پر، وہاں پر ایٹم بم پھینکا تو کہتے ہیں کہ وہاں پر جو یورینیم افزودہ تھا وہ 54% تھا، اور اس میں سے صرف 2% بلاک ہوا اور اس نے سارے جاپان کو ملیہ میٹ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں دل کے اندر خردل من الایمان، ایک نقطے جتنا ایمان ہوگا، ایک دانے جتنا ایمان ہوگا، اللہ اس کی بھی قدر کرے گا، اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کی ذات ہے انسان کے ایمان کی قدر کرتی ہے، انسان کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا جب انسان کے قلب کے اوپر اس طرح کے وساوس اور خطرات آتے ہیں تو فرمایا اللہ ان وساوس اور خطرات کو بھول جاتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ شیطان جتنے مرضی وساوس پیدا کرے اللہ پکڑتا ہی نہیں، اللہ اس کو پکڑتا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وسوسہ ہے، شیطان کی طرف سے آیا ہے، ابھی اس پر عمل تو نہیں ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں ایک ہے ادھر سے وسوسہ آیا ادھر نکل گیا، اللہ اس پر بھی نہیں پکڑتا۔ ادھر وسوسہ آیا ادھر ٹھہرا پھر نکل گیا، اللہ اس پر بھی نہیں پکڑتا۔ ادھر وسوسہ آیا ادھر دماغ کے اندر ٹھہرا، انسان اس کی طرف متوجہ ہوا، ابھی گناہ کیا نہیں،
اللہ اس پر بھی نہیں پکڑتا۔ ادھر وسوسہ آیا، ادھر ٹھہرا، انسانی قلب اس کی طرف متوجہ ہوا، گناہ کی نیت کی، لیکن ابھی گناہ کیا نہیں، اللہ پھر بھی نہیں لکھتا۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5ویں چیز، ادھر وسوسہ آیا، ٹھہرا، انسان اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے اس کی طرف گناہ کو اپنے جسم سے وسوسے کی کیفیت میں قدم اس نے بڑھایا، گناہ کی طرف بڑھایا، لیکن ابھی گناہ تک پہنچا نہیں۔ یہ جو عزم ہے اللہ عزم پر پکڑتے ہیں۔ یہ جو 5ویں قسم ہے اللہ اس پر گرفت کرتے ہیں، اللہ اس پر پکڑتے ہیں۔ اس آدمی نے اپنی عزم اور ارادے کے ساتھ قدم اٹھا لیا، گناہ کی طرف چل پڑا، اور پھر اللہ کی ذات کیسی کریم ذات ہے، کیسی رحیم ذات ہے۔ انسان نے گناہ کر لیا، شیطان نے اپنا وس لگایا، وساوس ذہنی اور قلبی پیدا کر کے انسان سے گناہ کروا لیا، تو 2 فرشتے ہیں، ایک دائیں ہیں ایک بائیں ہیں۔ تو جو ہی بائیں سارے گناہ لکھتا ہے، دائیں اس کو کہتا ہے ابھی اس نے گناہ کیا ہے، ابھی ٹھہر جا، شاید ابھی توبہ کر لے، شاید اللہ اس کو ابھی توبہ کی توفیق دے دے، ابھی ٹھہر جا، ابھی لکھنا۔ وہ ٹھہر جاتا ہے، پھر لکھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر دائیں والا کہتا ہے ابھی ٹھہر جا، ابھی شاید توبہ کر لے، پھر لکھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کو منع کرتا ہے۔ اور جب یہ انسان اپنے گناہ پر توبہ اور ندامت نہیں کرتا، پھر وہ جب لکھ لیتا ہے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور اگر اس انسان نے اپنے ذہن کے اندر ایک نیکی کا عمل سوچ لیا، ارادہ کر لیا، ابھی عمل نہیں کیا، ذہن یہ بنا لیا کہ میں اپنے اس گناہ سے پیچھے ہٹوں گا، میں نیکی کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کی ذات ایسی ہے، آسمان سے لے کر زمین تک کی ساری قوتیں اس انسان کی ممد و معاون بن جاتی ہیں۔ حدیث میں فرمایا ایک آدمی بنی اسرائیل میں جس نے 99 قتل کیے، ذہن میں آیا میں اللہ کو راضی کر لوں، مجھ سے بہت گناہ ہو چکے، اتنے قتل ہو چکے۔ ایک جگہ گیا، کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ جا، فلاں گیا، اس آدمی کو عالم کو کہا کہ مجھ سے اتنے قتل ہو چکے، تو معافی کا راستہ، اس نے کہا کتنے قتل؟ اس نے کہا 99۔ اس نے کہا تیری معافی کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب آپ دیکھیں، اتنے قتل کرنے کے بعد پھر کہیں گیا، پریشان تھا، دل کے اندر اضطراب تھا، کسی طرح معافی مل جائے، کوئی راستہ نکل آئے، کوئی توبہ کی ترتیب بن جائے۔ کہتے ہیں وہ وہاں سے نکلا، ایک آدمی اس کو بتایا کہ فلاں گاؤں کے اندر ایک عالم ایسا ہے، وہ تیرے مسئلے کا حل جانتا ہے، تو اس کے پاس جا۔ کہتے ہیں وہ گناہگار بستی میں تھا، اور جس بستی کے اندر وہ عالم تھا وہ نیک لوگوں کی بستی تھی۔ گناہگار بستی سے ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے اور دنیا سے چل بسا۔ لیکن ذہن میں کیا تھا؟ میں نے اپنے اس گناہ کو ختم کرنا ہے۔ ابھی اس نے چند قدم اٹھائے اور روح پرواز ہوئی تو جہنم والے فرشتے آ گئے اور اس کو لے کر جانے لگے، تو جنت والے آ گئے، انہوں نے کہا کیوں اس کو لے کر جا رہے ہو؟ کہا یہ جہنمی ہے۔ کہا یہ تو توبہ کی نیت سے نکل چکا تھا، اب جنت اور جہنم کے حدیث میں آتا دونوں کی آپس میں فائٹ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ جہنم والے کہتے ہیں کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، اس کو اٹھائیں گے اور جہنم میں پھینکیں گے۔ جنت والے کہتے ہیں قتل تو 100 کیے ہیں لیکن توبہ کی نیت سے نکل پڑا تھا۔ اب کہتے ہیں اللہ، حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے ایک جج ٹیم فرشتوں کی ان کے پاس بھیجی اور ان کو کہا کیا مسئلہ ہے؟ ان کو ایسے ہے۔ جہنم والے کہتے ہیں اس نے 100 قتل کیے، اس کو اٹھا کر ہم جہنم میں لے کر جائیں گے۔
جنت والے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کی نیت کر لی تھی، تو وہ کہتے ہیں یوں کرو آپس میں لڑائی نہ کرو، آپس میں لڑائی نہ کرو۔ حدیث کی یہ الفاظ ہیں، اللہ نے دونوں کے دلوں میں ڈالا اور انہوں نے کہا یوں کرو، یہ جس بستی سے نکلا تھا اس کو بھی میّر کرو، اس کو میّر کرو، یہ جب یہاں سے نکلا تھا تو اس کے قریب تھا، گناہ گار بستی کے قریب تھا تو پھر جہنمی ہے، اور اگر نیکوکار بستی کے قریب تھا تو پھر جنتی ہے، کیونکہ ابھی اس نے قدم اٹھائے تھے چند ہی، وہ بستی تو بہت دور تھی، وہ تو بہت دور تھی نیکوں والی بستی، ابھی اس نے چند قدم اٹھائے تھے اور چند قدم اٹھانے کے ساتھ اس کی روح پرواز کر گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اپنی رحمت کو بیان کرتے ہیں، اپنی مغفرت اور عنایات کو بیان کرتے ہیں، بندوں کے ساتھ اپنے قلب، ان کے قلب کی کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے ایک ماں باپ اپنے بچے کی کتنی ہی پریشانیاں ہو جائیں اس کو اپنی وہ نعمتیں، وہ احساسات دلا کر اس کو اپنے قریب کرتے ہیں، تو اللہ نے ان فرشتوں کو تیسری جماعت کو بھیجا اور انہوں نے اس کو یہ بتایا، اب زمین گناہ گاروں کی بستی سے نکلا تھا تو چند قدم پر تھا، وہ بہت دور تھی، اللہ نے اس زمین کو کہا تقربی، قریب ہو جا، اس زمین کو کہا تو قریب ہو جا، اور اس زمین کو کہا تباعدی، تو دور ہو جا، اس بندے سے دور ہو جا۔ کہتے ہیں جب فرشتوں نے ناپا تو یہ زمین یہ دور تھی اور نیکوں کی زمین قریب تھی۔ اب دیکھیں جب انسان توبہ کی نیت کر لیتا ہے، اللہ کی ذات پوری کائنات کو اس کے قلب کے ساتھ متصف کر لیتی ہے، اور حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان کے لیے سارے حالات آسان ہو جاتے ہیں، سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے انسان اپنے ظلم سے باز آ جائے، اپنی بربریت اور فسطائیت سے باز آ جائے۔ اب اس نے 100 قتل کیے لیکن ذہن میں توبہ اور ندامت تھی، اللہ نے زمین کے حالات کو تبدیل کر دیا، زمین کو حکم دیا تباعدی، اس کو حکم دیا تقربی، وہ قریب آنا شروع ہو گئی، یہ دور ہونا شروع ہو گئی۔ جب اس کی میجرمنٹ کی تو یہ اس کا حال یہ تھا، یہ بہت دور تھی، وہ بہت قریب تھی، اور جنت والے اس کو جنت میں لے کر چلے گئے۔ اب دیکھیں انسانی جو عزم ہے، جو ارادہ ہے، جو نیت ہے، وہ اتنی مستحکم اور مضبوط ہے، انسان اگر اپنے عزم اور ارادے پر کھڑا ہو جائے پوری کائنات کے سارے حالات اس کے حالات میں ہو جاتے ہیں۔ اللہ زمین اور آسمان کی ساری قوتوں کو اس کے ساتھ چلانا شروع کر دیتا ہے، ظاہری اعتبار سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی ساری قوتیں آسمان و زمین کے متحرک ہو جاتی ہیں، اور اس مظلوم کے ساتھ اللہ ساری قوتوں کو کھڑا کر دیتا ہے اور ظالم کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی ذات ہے، وہ علیم کل ہے، مختار کل ہے، اور وہ مدبر السماوات والارض ہے، پوری کائنات کا نظام اس کی مٹھی میں ہے، یقلبھا کیف یشاء، جہاں چاہے جس طرح چاہے کلٹی کر دے، اس کو پوچھ سکتا ہے؟ وہی فرعون کا، وہی پانی نیل کا موسیٰ کو تارتا ہے، فرعون کو ڈبو دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے، اس کو پوچھنے والا ہے؟ وہی آگ لکڑیوں کو بسم کر دیتی ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہی آگ گلزار بن جاتی ہے۔ اللہ کی ذات ہے، مدبر السماوات والارض ہے، پوری کائنات کا نظام اس کے ساتھ ہے۔ جب ظالم اپنے ظلم کی انتہا کرتا ہے، اللہ آسمان اور زمین کے نظام کو مظلوم کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے۔ نمرود کو بڑی اپنی قوتوں طاقتوں پر ناز تھا، ساری کائنات میری مٹھی میں ہے، آگ اتنی جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص آلے کے ساتھ دور سے پھینکا کہ آگ ہم آگ تک نہیں پہنچ سکتے، گلیل جیسا ایک آلہ بنایا، ابراہیم کو اس میں ڈالا اور دور سے پھینک دیا۔ اللہ نے فرمایا ساری کائنات بے شک ظاہری اعتبار سے تاری حکومت تیرے پاس ہے، لیکن مدبر السماوات والارض تو میں خود ہوں، کائنات کو چلانے والی ذات تو میں خود ہوں۔ کائنات کے اندر پوری کائنات کے اس سسٹم اور نظام کو، اس تکوینی نظام کی اس سارے حالات کو جاننے والی ذات تو میں خود ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں میری قوت اور طاقت ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں، حدیث میں آتا ہے جب ایک مظلوم ظلم کی انتہا سہ کر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے
گڑ گڑاتا ہے اور کہتے ہیں عرش کے سامنے ایک عمود ہے، ایک ستون ہے. جب مظلوم لو کان کافرا، مظلوم مسلمان نہ ہو، کافر ہو، اللہ فرماتے ہیں اس کافر مظلوم کی بد دعا بھی سیدھا عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے اور اس ستون کے ساتھ جا کر یوں چمٹ جاتی ہے اور وہ ستون ہلتا ہے، مرتعش ہو جاتا ہے اور ایسا اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، اللہ کو اس ستون کو کہنا پڑتا قف یا عمود، ٹھہر جا ستون، میری عزت اور میری جلال کی قسم، جس نے تیرے ساتھ ناانصافی کی ہے میں تیرا بدلہ لوں گا، میں تیرا بدلہ لوں گا. اس لیے ظالم دنیا میں سمجھتا ہے میں جو مرضی کر لوں، میرے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے. اللہ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ حالات تبدیل ہوں گے. تلک الایام نداولها بین الناس، جہاں رسول اللہ کھڑے تھے وہاں شیبی کھڑا تھا اور جہاں شیبی کھڑا تھا وہاں رسول اللہ کھڑے تھے. اللہ فرماتے ہیں حالات آئیں گے، تبدیلی آئے گی اور ایسے حالات پلٹی ہوں گے انسان تصور نہیں کر سکتا. ظالم اپنے ظلم کے ساتھ مبہوت ہو کے کھڑا ہوگا. جیسے قرآن مجید نے شداد کے بارے میں کہا فبہت الذی کفر، کافر ہکا بکا رہ گیا، یہ کیا ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں میں ظالموں کو فبہت الذی کفر، ظالم اور کافر ہکا بکا رہ جاتا ہے، یہ ہو کیا گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ حالات کیسے تبدیل ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، مظلوم کو اللہ فرماتے تو صبر کر، ایک دور ایسا آئے گا اللہ کی ساری مدد، قوت اور طاقت تیرے ساتھ ہوگی. یہ ظالم فبہت الذی کفر ہو جائے گا، ہکا بکا رہ جائے گا، شدت رہ جائے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی میرے ساتھ کیا ہو گیا. اللہ نے کیسے اس کی پاؤں کے نیچے سے زمین کو اٹھا کر پھینک دیا. آسمان اس کا نہیں رہے گا، زمین اس کی نہیں رہے گی. کیوں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پوری کائنات کا تن تنہا بادشاہ تو اللہ ہے، زمینوں کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، ساری قوتوں طاقتوں کا تنہا مالک ہے، مدبر السماوات والارض ہے، جو چاہے جیسے چاہے کرتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ظالم اور ظلم کرنے والی وہ قوتیں اور طاقتیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ ان کو اپنی صفات قہاریات اور جباریات کے ذریعے دنیا کے اندر سے نیست و نابود فرمائے. وآخر